From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، عمران خان صاحب سے متعلق دو بہت مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے ان کے بیٹے جو ہیں وہ بے چین ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کو مارنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں اب ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے، ان سے بھی جا کر بات کریں گے. آج سے پہلے کبھی ان کے بیٹوں نے کوئی بیان نہیں دیا، کبھی وہ سامنے نہیں آئے. ایسی کچھ بات ضرور ہوگی جو ان تک پہنچی ہوگی اور وہ ان کو سامنے آنا پڑا. یہ ایک موقف ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا، وہاں پر یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ابھی یہ اڈیالہ میں بم گرا کے بھی ان کو مار سکتے ہیں، اور بہت سارے ذرائع ہیں، اور ان کے پیش نظر ہمیشہ سے رہے ہیں جرنیلوں کے. ایسی چیزیں ان کے پیش نظر رہی ہیں. بلکہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک بریگیڈیئر تھے، جنرل صاحب تھے، انہوں نے آ کے میڈیا والوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ اگر کل عمران خان نہ رہے تو کیا ہوگا. تو کوئی میڈیا والا جواب نہیں دے سکا تھا. خود بولے کچھ نہیں ہوگا، چند دن تک لوگ کہیں گے بڑا عظیم لیڈر تھا، پھر بھول جائیں گے. اچھا، اب اس بحث سے نکلیے. ایک موقف تو یہ ہے کہ یہ کوئی بڑا ڈراسٹک ایکشن لیں گے، اور یہ وہاں کی انفارمیشن ہے. میری جو یہاں کی جو انفارمیشن ہے، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان کی رہائی قریب آ رہی ہے. اس کو تھنک ریشنلی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. جو یہاں کے لوگ ڈاٹس ملا رہے ہیں وہ یہ ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں عمران خان کی رہائی کسی سربراہ کے فون سے عمل میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ جرنیلوں کو عمران کی ضرورت پڑ گئی ہے. اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اچھا لک، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس مختصر سی جنگ میں بارڈر تو چینج نہیں ہوئے، لیکن دماغ چینج ضرور ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کی سوچ جنگ سے پہلے والی سوچ اور جنگ کے بعد والی سوچ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو معاف کیجیے گا، پھر آپ بہت ڈم، بہت ہی معصوم یا بے وقوف انسان ہیں، جس کا مظاہرہ ابھی آپ نے دیکھا ہے. شریمتی پردھان منتری کہ ابھی تک وہ ضد پہ قائم ہے، ان کی سوچ پہ کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ فرق پڑنا چاہیے تھا. اگر ذہین آدمی ہوتے تو بدلتے. خیر، پاکستان کی افواج کی جو اعلیٰ کمان ہے ان کے اندر چینج نظر آ رہا ہے، اور یو کین سے کہ دے آر ری وائرنگ دیئر تھنکنگ. وہ دوبارہ ری وائر کر رہے ہیں اپنی سوچ کو، اور پازیٹیو اینگل میں ہیں. جو خبر ہے یہ ہے کہ وہ پازیٹیو انداز سے سوچ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے آگے مذاکرات کی ٹیبل سجنے والی ہے، اور اس کو پوری دنیا بڑے غور سے دیکھے گی. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، ابھی ڈسکس کروں گا میں آپ کے ساتھ، کہ بھارت میں سب کے انویسٹمنٹ ہے، سب کے مفادات ہیں اس علاقے سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس نیگوسیشن کی اس ٹیبل پر اس وقت دنیا میں جہاں پہ یہ ٹیرف کے کارڈ کی وجہ سے معاشی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور یہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہے اس پہ ساری بڑی قوتوں کی نظر ہوگی. اور پاکستان کی طرف سے اگر اس ٹیبل پہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، یاسر منیر، دے آر صفر، ڈبل صفر. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کی شخصیت ایسی ہے، نہ یہ اپنی بات منوا سکتے ہیں. ان میں کوئی ایسی ایبلٹی نہیں ہے جس کو انٹرنیشنل ارینا میں پیش کیا جائے اور کوئی ان کی بات سمجھ جائے یا پاکستان کی حمایت کر دے تھوڑی بہت بھی. یہ انٹرنیشنل لیول پر بالکل صفر ہیں. اچھا، ان کے مقابلے میں عمران خان جو ہے اس کو پوری دنیا جانتی ہے، اچھے نام سے جانتی ہے، اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کی بات کو وزن دیتے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہ ایک کرپشن فری، انصاف پسند، ڈٹ جانے والا انسان ہے، اور اس کے فائدے کون اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان.
اچھا دیکھیے، موجودہ جنگ میں یہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے، اس کو پیش نظر رکھیے گا، پاکستان کی اعلیٰ کمان کو یہ احساس بہت گہرا، پروفاؤنڈلی، بہت ہی گہرا ہوا ہے کہ بھارت اسرائیل کی مدد سے کسی بھی وقت ہمارے ایٹمی اثاثہ جو ہے، اثاثہ جات، ان کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ بات اور تفصیل سے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات جو جانی جائے وہ اسکرین پہ بیان بھی کر دی جائے، اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اتنے قریب یہ چیز آ گئی تھی کہ اگر یہ چیز ہو جاتی تو ہم بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی، وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اپنی سوچ کو بدلیں، تو وہ یہ بدل رہے ہیں، اور خدا کرے کہ جلد از جلد بدلیں تاکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکے۔ اچھا دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو اس جنگ سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہماری جو اعلیٰ کمان ہے، بحری، بری، فضائی، سب جو اعلیٰ سطح کے افسران ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ بدلی ہے، مثبت ڈائریکشن میں بدلی ہے، اور وہ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ واقعتاً ہمیں جو ہے بہت کچھ بدلنا ہوگا۔ یہ بہت ہی، اور پازیٹیو آؤٹ کم جب بھی ہوتا ہے، اس وقت پاکستان کے لیے یہ جنگ جو ہے بڑی پازیٹیو رزلٹ لے کر آئی۔ پوری دنیا میں آپ کا وقار بلند ہوا، ٹھیک ہے نا، آپ کے اندر ایک جذبہ قوم نے دکھایا اور آپ کے ساتھ چلے، اور اب مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے بہت کیئرفل رہنا پڑے گا۔ اکثر یہ ہوا ہے تاریخ میں، کچھ لوگ میدان میں جنگ جیت جاتے ہیں، ٹیبل پہ جا کے ہار جاتے ہیں، اور مذاکرات میں دیکھیے وہاں پہ بم، گولہ بارود نہیں، وہاں ٹرمز اور کنڈیشن، اور آپ نے کس چیز پہ سائن کیے، کیا تمنا لے کے گئے تھے، آپ کتنا حق اور سچ پہ تھے، وہ ایک طرف ہے، جس پہ آپ نے سائن کیے وہی حقیقت پھر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے اس وقت پاکستان کو بہت جو ہے فوکس رہنا پڑے گا۔ اچھا، اب ایک بات جس کی وجہ سے ساری دنیا نے اس وقت حمایت کی تھی ہندوستان کی، اس کی وجہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ، روس، فرانس، جاپان، سب امریکہ سے، بھارت سے بڑا ٹریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب اس کی فیور میں تھے۔ وہ تو جب سب نے دیکھا کہ پاکستان نے اس بری طریقے سے شکست دی ہے تو سب جو ہے وہ اس کی تعریف کرنے آ گئے۔ لیکن تعریف کے پیچھے بھی بہت سے چیزیں ان کے ذہنوں میں ہوں گی۔ دیکھیے، ٹریڈ کو میں بالکل مانتا ہوں، ٹریڈ کی بہت بڑی اہمیت ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے یہ بتائیے، یہ فرمائیے، اگر پاکستان نے وہاں ایٹم بم چلا دیے تو وہ زمینی بنجر ہو گئی، تو ٹریڈ کہاں رہے گا؟ پھر ٹریڈ کہاں جائے گا؟ یہ بات وہ بھی سوچ رہے ہیں، سب سوچ رہے ہیں۔ اب مذاکرات کی ٹیبل پہ یہی کوشش کی جائے گی، جبکہ وہ بہت چالاکی سے کام لے رہے ہیں۔ کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہا مذاکرات میں صرف بہنوں بھائیوں بات کریں گے دہشت گردی پر، اور وہ جو ان کا کشمیر ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جو اصل وجہ ہے 80 سال سے ڈسپیوٹ کی، اس پہ بات نہیں کریں گے۔ وہ تو انہوں نے کہہ دیا تو ہمارا ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ وہاں کے لوگ تو تم سے ناراض ہیں، وہ تو تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ جو ہے یہ ایک فیکٹر ہے جس کو پیش نظر رکھیے گا۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے پوری دنیا نے اس مرتبہ یہ بات دیکھ لی، پریکٹیکل کر کے دیکھ لی کہ پاکستان اپنی بقا کے لیے آل آؤٹ وار میں جا سکتا ہے، اور ابھی کر کے دکھایا انہوں نے۔ ہندوستان کے پولیٹیکل پنڈتس کہہ رہے تھے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ پاکستان اتنی جلدی اتنے بڑے والے میزائل داغ دے گا اور اتنی بربادی کر دے گا۔ میں کہتا آیا ہوں اور بہت سارے لوگ کہتے آئے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس، پاکستان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کوئی۔ آپ کے پاس تو بہت اسلحہ ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت ساری چوائسیز ہیں، پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور اس نے وہی کیا کہ اس نے وہ بڑے میزائل داغ دیے اور آپ کو ہلواڑا نکال دیا آپ کا۔ اور اب پوری دنیا یہ بات بھی دیکھ رہی ہے کہ اگر دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، جس کی وہ دھمکی کل پردھان منتری جی دے رہے تھے، تو پاکستان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ایٹمی صلاحیت کو آزمائیں۔ اس کے علاوہ کیا چوائس ہے؟ تباہ ہو جائیں، آپ کی غلامی قبول کر لیں۔
وہ سب کو مار دیں گے، مر جائیں گے، لیکن وہ غلامی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک. اچھا دیکھیے، یہ جتنی عالمی قوتیں ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ہر جگہ کارنر کیا ہوا ہے. ہر بڑے ملک نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، اور آج یہی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ کہ بھارت کو اسرائیل بنائیں اور پاکستان کو فلسطین بنا دیں. یہ خواہش آپ کی ہے جس کو ہم ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اوپر والے کا کیا حکم ہے، اور وہ ہمیں کتنا جوش و جذبہ دیتا ہے اور کتنی عقل اور فہم دیتا ہے. اور اگر ہمیں لیڈرشپ ہو عمران خان کی تو پھر شاید حالات مختلف ہوں گے. اچھا آخر میں ایک اور اہم پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایکچولی میں آپ کا اور اپنا ٹائم بچانے کے لیے بہت سارے پوائنٹ جو ہے نا وہ پار کر دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو جائے. دیکھیے، اس مختصر سی وار میں چائنا نے بڑا انجوائے کیا صاحب. انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ٹیسٹ کیا، پوری دنیا میں اس کے شیئر بڑھ گئے. تو یہ تھا نا بھی میدان جنگ میں استعمال ہو گئے، ثبوت مل گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب چائنا بھی پاکستان کو معاشی دلدل سے نکالنے کی بھی کوشش کرے گا، اور امریکہ کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ ان کو کسی طرح سے اس دلدل سے نکالو، اسٹیبل کرو. اور اس میں پاکستان بیچ میں پھنسے گا. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اتنی ڈپلومیسی سیکھے کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں، اور دونوں طرف آپ بیلنس کر کے جائیں. جہاں پہ جس کے لیے ہاتھ کھلنا پڑے اس کو اس کی چیز مل جائے. امریکہ سے ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے بھارت کو اتنا زیادہ منہ چڑھایا کہ اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ ملک چائنا سے تو مقابلہ کر نہیں سکتا. یہ ٹھس قوم ہے، ان میں کوئی ایسی ایبیلٹی نہیں ہے. مطلب بار بار ثابت ہو رہا ہے نا صاحب. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں ان کی طرف سے ہٹنا پڑے گا. بہترین امریکہ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم بھارت اور پاکستان کو قریب لا کر دونوں کو چائنا سے دور کرتے، ان کو ذرا قریب لاتے. اس میں ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو دبایا بہت زیادہ، اور ان کو منہ زیادہ لگایا کہ بس تم دب جاؤ. پاکستان سے ہر وقت یہ کہا گیا کہ تم نیچے بیٹھ جاؤ. نہیں، دیکھو بیلنس کر کے چلنا چاہیے تھا ہمیں. اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس دن کہا ہم دونوں کے ساتھ زیادہ ٹریڈ کریں گے اگر دونوں ہماری بات مان لیں، جس پہ انڈین جرنلسٹ بہت ناراض تھے. ہمیں پاکستان کے برابر میں آپ نے رکھ دیا، ارے یہ کیا ظلم کیا. دیکھیے یہ عادت ہم نے ان کی بگاڑی. 60s میں ایسے نہیں تھا، 70s میں بھی ایسے نہیں تھا. دونوں کو برابر لے کے چلتے تھے. یہ ہمارے امریکہ کی غلطی ہے. اور اس میں اب ہم کو کشمیر کو جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ طور پہ سامنے لانا چاہیے، اور اس کا تعلق امریکہ سے ہونا چاہیے، نہ کہ چائنا، انڈیا یا پاکستان سے. اس سے دنیا میں امن قائم ہوگا. اور کشمیر کے عوام میں آپ پلیبیسائٹ کرا لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو اس کی اپروول ملے گی. اور اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور حل ڈھونڈا تو وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور انڈیا کے لیے نہیں ہوا تو ہمیشہ سے جنگ چلتی رہے گی. بہترین سلوشن یہ ہے ان کو قریب لایا جائے، ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر ہو جو امریکہ سے جس کے اسٹرانگ مراسم ہوں، تو وہی امن قائم ہو سکتا ہے. ورنہ یہاں پہ یہی خرافات چلتی رہیں گی. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.